الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا وصلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة وقال تعالى وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. لگی اگر بند ہو جائے تو آواز کم ہو جائے گی بارش ایک آواز بہت تیز ہو گئی اللہ تبارک و تعالی کا بے انتہا کرم ہے احسان ہے شکر ہے اس نے ہمیں اپنے دربار عالی کے اندر آنے کی توفیق فرمائی. اللہ عز و جل ہمارا نماز کے لیے آنا بے انتہا قبول فرمائے. معزز سامعین حضرات، ربیع الاول کا مہینہ رواں دواں ہے. آج ماہ ربیع الاول کی 5 تاریخ ہے. ربیع کے معنی موسم بہار کے آتے ہیں. اس طرح خزاں کا موسم ہوتا ہے اور اسی طریقے سے بہار کا موسم بھی آتا ہے جس میں جو ہے کھیتوں میں باغات کے اندر ہریالی اور تمام چیزیں سرسبز و شاداب نظر آتی ہیں. تو ربیع کے معنی موسم بہار کے آتے ہیں. جس طریقے سے ربیع کے معنی موسم بہار کے ہیں، اسی طریقے سے 1447 سال قبل مکہ کی سرزمین کے اندر بھی ایک بہار آئی اور وہ بہار کیا تھی؟ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تولد پذیر ہوئے تھے. اسی مہینے کے اندر آپ کی ولادت ہوئی اور اسی ماہ کے اندر آپ کی وفات ہوئی. پیارے بھائی، بزرگوں، دوستوں، ظاہر ہے کہ آپ علیہ السلام کی آمد سے قبل کس قدر ظلم و ستم اور جو ہے مختلف طریقے کی برائیاں تمام ان لوگوں کے اندر پائی جاتی تھی. لیکن جب جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا کا تشریف لائے تو ان تمام برائیوں کا قلع قمع کیا، تمام برائیوں کو مٹایا اور توحید کی دعوت جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دی اور لوگوں کو احکام بتائے کہ اللہ کن کاموں سے راضی ہوتا ہے، کن چیزوں سے ناراض ہوتا ہے، اور یہ تمام چیزیں امت کے اندر پیدا کی. صحابہ کرام کی جماعت تیار ہوئی. آپ علیہ السلام کی جو زندگی ہے اس کے احوال کو بیان کرنا سیرت کہلاتا ہے. آپ کی مکی زندگی کیسی تھی، مدنی زندگی کیسی تھی، غزوات کے اندر آپ کا کیا رد عمل رہا، معاشرتی زندگی کیسی تھی،
اخلاقی زندگی کیسی تھی، بہت ساری چیزیں کہ آپ کس طریقے سے آپ کی پیدائش ہوئی، یہ سیرت کا ایک الگ عنوان ہے، لیکن جس اہم عنوان کی طرف میں آپ کی توجہ مبذول کرانا چاہتا ہوں، اللہ کے نبی کی جو عملی زندگی تھی وہ کیا تھی، وہ اصل ہے ہمارے لیے نمونہ، جس کو قرآن نے کہا لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، کہ نبی کی زندگی تمہارے لیے نمونہ ہے، ایک آئیڈیل ہے، تم اس کے مطابق اپنی زندگی گزارو۔ اور اسی طریقے سے فرمایا مَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا، نبی تمہیں جس کام کا حکم دے اس کام کو کر گزرو، اور جس کام سے منع کر دے اس کام سے رک جاؤ۔ یہ آپ علیہ السلام کی جو عملی زندگی ہے وہ کیسی تھی کہ آپ نے ہر اعتبار سے کیسے بھی حالات ہو عقائد کا، ایمان کا سودا نہیں کیا، آپ استقامت پر ڈٹے رہے، جمے رہے، حالات کس قدر ناموافق تھے آپ سب جانتے ہیں، 13 سالہ جو مکی زندگی اللہ کے نبی کی گزری ہے، کس قدر پریشانیوں کے اندر وہ زندگی گزری ہے، کفار مکہ نے کس کس طریقے سے آپ علیہ السلام کو اذیت دی ہے، کوئی کسر نہیں چھوڑی تھی، آپ سجدے میں ہیں تو اونٹ کی اوجڑی آپ کے اوپر رکھ دی جاتی تھی، آپ کبھی سجدہ کر رہے ہیں تو رسی کا پھندا بنا کر، کبھی چادر کا پھندا بنا کر آپ کے گلے میں ڈالا جا رہا ہے، یعنی مختلف طریقے سے پریشانیاں اور جو ہے صعوبتیں آپ نے برداشت کی، لیکن اس کے باوجود آپ جو ہے حق سے پیچھے نہیں ہٹے، توحید پر جمے رہے، عقائد پر استقامت رہی، اور کیسے کیسے حالات آئے جب جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سگے چچا ابو طالب کے پاس کفار مکہ کا ایک وفد آیا کہ تمہارا بھتیجا ہمیں بتوں کی پوجا کرنے سے منع کرتا ہے، وہ ایک اللہ کی طرف بلاتا ہے، آپ اس کو روکیے، اس کام سے روکیے۔ اللہ کے نبی کو آپ کے چچا نے بلایا ان مشرکین مکہ کے وفد کے سامنے کہ یہ کچھ درخواست لے کر آئے ہیں کہ اگر آپ توحید سے رک جاؤ تو تمہارا کیا خیال ہے؟ وہ کفار مکہ کہہ رہے تھے تو جو تم چاہتے ہو، تمہیں اگر خوبصورت لڑکی چاہیے تو ہم لڑکی دینے کے لیے تیار ہیں، تمہیں اگر بادشاہی چاہیے ہم تمہیں اپنا بادشاہ بنانے کے لیے تیار ہیں، تمہیں مال و دولت چاہیے تو دنیا جہاں کی مال و دولت تمہارے قدموں کے اندر لا کر ڈال دیں گے، تم بتائیے تو صحیح تمہیں کیا چاہیے، تم توحید کی دعوت نہ دو، حق کی طرف لوگوں کو نہ بلاؤ۔ تو چچا نے جب کہا کہ تمہارا کیا خیال ہے، تم اگر اس دعوت کو روک دو، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے حالات کے اندر جو کفار مکہ کی تمام تکلیفیں، ان کے ظلم و ستم آپ کے سامنے تھا، تو کیا کہتے ہیں کہ اے چچا جان، اگر یہ لوگ یہ جو باتیں کر رہے ہیں ہم تجھے یہ عطا کر دیں گے، یہ دے دیں گے، اگر یہ مجھے دنیا کی جو ہے زمینی چیزیں نہ دے کر بلکہ اگر میرے ایک دائیں ہاتھ پر سورج رکھ دے، بائیں ہاتھ پر چاند کو رکھ دے، تب بھی میں اپنے اس مشن سے پیچھے نہیں ہٹوں گا۔ یعنی استقامت عقائد پر آپ کی اتنی مضبوط تھی کہ حالات کتنے بھی ناموافق تھے لیکن آپ حق سے پیچھے نہیں ہٹے، آپ کو طائف کے اندر جانا پڑا۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سوچا کفار مکہ جو ہے شاید یہ زمین جو ہے اس اعتبار سے، دین کی دعوت کے اعتبار سے بنجر ہو رہی ہے، میں سمجھتا ہوں کہ میں طائف چلا جاؤں جہاں میری ننیحال ہے، میرے ماموں وغیرہ بھی رہتے ہیں، ہو سکتا ہے وہ لوگ دین کو قبول کر لیں، اسلام کو فالو کر لیں۔ آپ اس مشن کو لے کر وہاں جاتے ہیں، ساتھ میں آپ کے غلام بھی ہیں، غالباً زید بن حارثہ ساتھ میں تھے، اور وہاں جا کر لوگوں کو دعوت دی ہے، تو ان لوگوں نے آپ کو جو ہے برا بھلا کہنا شروع کیا کہ اللہ کو کیا تم ہی ملے تھے نبی بنانے کے لیے، اگر تم سچے ہو تو تمہاری تکذیب بھی غلط ہے، اگر تم جھوٹے ہو ہم تمہیں منہ نہیں لگاتے، اور مختلف طریقے سے آپ کو ایسے کامنٹ کیے کہ آپ کو سخت تکلیف ہوئی، اور اسی پر بس نہیں، جب آپ وہاں سے تقریباً 10 دن وہاں رہے تو آپ کے پیچھے جو ہے اوباش لڑکوں کو لگا دیا تھا، وہ آپ کے اوپر پتھر مار رہے تھے، آپ لہو لہان ہو جاتے ہیں، اس کے بعد آپ تھک کر بیٹھنا چاہتے ہیں، وہ دوبارہ بغل میں ہاتھ ڈال کر آپ کو کھڑا کر دیا کرتے تھے، اور بڑی پریشانی کے اندر آپ کے زخم سے جو ہے خون نکل کر آپ کے نالین کے اندر بھر جاتا ہے، لیکن ایسی حالت کے اندر بھی آپ حق سے پیچھے نہیں ہٹے۔ شیعہ ابی طالب کے اندر آپ کو محصور رہنا پڑا، 3 سال تک اللہ کے نبی اور ان کے خاندان والوں کو شیعہ ابی طالب کے اندر یعنی سب
से बिल्कुल सारी बिरादरी से, तमाम लोगों से बाइकाट कर दिया गया, खुतबा पानी बंद कर दिया गया, किसी ताजिर से सामान नहीं खरीद सकते, किसी से बात नहीं कर सकते। शिअब अबी तालिब के अंदर लोग जो है भूख से गिड़गिड़ाने लगे और बच्चे जो हैं मरने लगे, यहाँ तक के पत्ते और घास खाकर लोगों ने जिंदगी गुजारी। ऐसे हालात के अंदर भी आप तौहीद से पीछे नहीं हटे। तो अल्लाह के नबी की जिंदगी के अंदर हमें ये उसमा मिलता है कि कैसे भी हालात आ जाए, बातिल की तरफ से कैसे भी प्लानिंग आ जाए, हमें ईमान का सौदा नहीं करना है, हमें हक पर डटे रहना है, जमे रहना है। ये सबक अल्लाह के नबी की जिंदगी से, अकाइद से हमें मिलता है। इसी तरीके से अल्लाह के नबी की जिंदगी का एक वस्फ ये भी था कि आप अमल पर इस्तिकामत थी, आपके जो अमल करते थे उस पर दवाम था। आप जिक्र कर रहे हैं तो उस पर दवाम था। ये नहीं कि कुछ दिन जिक्र करा, कुछ दिन कुरान करीम की तिलावत करी, कुछ दिन शुरू लगा तो नफिल पढ़ लिया, बंद कर दिया। अल्लाह को ये अमल पसंद नहीं है। अल्लाह को वो अमल पसंद है जिसके अंदर दवाम हो, जो हमेशा किया जाता हो, भले भी थोड़ा अमल हो, थोड़े को ज्यादा की कैद नहीं है, मुस्तकिल कंटिन्यू आप उस अमल को करते रहे। ये अल्लाह के नबी का वस्फ था और अल्लाह को यही अमल पसंद है। आप कितनी लंबी इबादत करते थे। हज़रत हुज़ैफा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं कि एक मरतबा तहज्जुद की नमाज हो रही थी, मैं अल्लाह के नबी के पीछे नियत बांधकर खड़ा हो गया। अल्लाह के नबी ने सूरह बकरा की तिलावत शुरू कर दी। मैं ये समझा कि गालिबन सूरह बकरा पूरी कर रुकू करेंगे, लेकिन आपने इसी पर बस नहीं किया, सूरह आले इमरान भी शुरू कर दी है। मैंने सोचा कि शायद अब रुकू करेंगे, लेकिन इस पर बस नहीं हुआ, आपने सूरह निसा भी शुरू कर दी है। सूरह निसा मुकम्मल कर आपने जो है रुकू किया है। इतनी लंबी आप इबादत करते थे। अम्मा आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा फरमाती हैं कि एक मरतबा मैंने अल्लाह के नबी से कहा कि आपके अल्लाह तबारक व तआला ने अगले और पिछले तमाम गुनाहों को मुआफ फरमा दिया है, फिर आप इतनी लंबी इबादत क्यों करते हैं? आप इतनी लंबी इबादत करते हैं हत्ता तवर्रमत क़दमाहु, कि आपके कदमों पर भी वरम आ जाया करता था। तो अल्लाह के नबी क्या जवाब देते हैं? फरमाते हैं क्या मैं अल्लाह का शुक्रगुजार बंदा न बनूं? ये जवाब देते हैं, यानी सब कुछ अल्लाह की तरफ से पैगाम मिल रहे हैं, तुम बख्शे बख्शाए हो, जन्नत तुम्हारी है, लेकिन इसके बावजूद अमल में इतनी इस्तिकामत थी कि आपके अमल के अंदर दवाम होता था। तो हमें अल्लाह के नबी की जिंदगी से ये सिफत और ये वस्फ और ये उसमा मिलता है कि हम अपने अमल के अंदर इस्तिकामत रखें। अमल थोड़ा कर रहे हैं, ज्यादा कर रहे हैं, उसके अंदर दवाम हो, बका हो। आप जिक्र करते हैं, मुस्तकिल जिक्र करते रहिए, आप तिलावत करते हैं, रोजाना का मामूल बनाइए, आप सदका करते हैं, हमेशा करते रहिए, आप दस्तरखान वसी करते हैं, हमेशा करते रहिए। ये नहीं कि कभी किया कभी नहीं किया, यानी अमल के अंदर इस्तिकामत होनी चाहिए। इसी तरीके से अल्लाह के नबी की जिंदगी का एक वस्फ ये था कि आपके अंदर शर्म और हया बहुत ज्यादा थी। हज़रत अबू सईद खुदरी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं कि अल्लाह के नबी की आंखों के अंदर इतनी हया थी कि किसी कुंवारी लड़की की आंखों के अंदर भी गालिबन इतनी हया नहीं होती जितनी अल्लाह के नबी के अंदर हया थी। तो हया क्या है? ईमान का जुज़ है। अल हयाउ शुअबतुम मिनल ईमान, हया ईमान की एक शाख है। तो हमारे अंदर हया होनी चाहिए, शर्म और हया होनी चाहिए। इसी तरीके से अल्लाह के नबी की एक जिंदगी का एक वस्फ ये था कि आपके अंदर जो है नरम दिली थी, आप रहम दिल थे, नरमी को पसंद फरमाते थे। और कैसी नरमी को पसंद फरमाते थे? और हदीस में है इन्नल्लाह रफ़ीक़ुन युहिब्बुर रिफ़्क़, अल्लाह तबारक व तआला रफ़ीक़ है, नरम है और नरमी को पसंद फरमाते हैं। एक देहाती आदमी आया मस्जिद नबवी की सहन के अंदर, पेशाब करने लगा, सहाबा किराम दौड़े उसको मारने के लिए, उसे रोकने के लिए। अल्लाह के नबी ने कहा कि नहीं, रुक जाइए, इसको पेशाब को मुकम्मल कर लेने दीजिए। जब वो पेशाब से फारिग हो गया तो कहा कि तुम जाकर वहां पर पानी बहा दो और इस आदमी को मेरे पास भेज दो। तो वो अल्लाह के नबी के पास आते हैं, देहाती थे, आरामी थे। आपने उनको समझाया मस्जिद अल्लाह का घर है, ये पाकीज़ा है, इसको गंदा नहीं किया जाता। हर मुसलमान का फर्ज है कि मस्जिद को पाक और साफ रखे, ये गंदगी फैलाने के लिए नहीं होती। नसीहत करने का तरीका रहम दिली के साथ, नरम दिली के साथ, अल्लाह के नबी का ये तरीका उनको इतना पसंद आया। बाज़ किताबों के अंदर लिखा है कि वो अपने कबीले के अंदर जाता है, कई सौ आदमियों को लेकर आता है, उन सबको ईमान में दाखिल कराता है कि मैं ऐसे रहीम आदमी से मिलकर आया हूँ। तो ये सिफत अल्लाह के नबी की जिंदगी के अंदर थी कि आप रहम दिल थे, नरमी को पसंद फरमाते थे। एक सहाबी के बारे में आता है, हजरत मुआविया इब्न हकम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, ये जो हैं अल्लाह के नबी के पास आते हैं, या गालिबन कोई और सहाबी थे कि माल गनीमत तकसीम हो रहा था।
وہ دیہات کے رہنے والے تھے اور وہ آتے ہیں اللہ کے نبی کی گردن کے اندر ایک دھاری دار چادر تھی، اس کو اتنی زور سے پکڑ کر کھینچتے ہیں اور آپ کی جو ہے گردن پر نشان تک آ جاتا ہے کہ اللہ نے جو تمہیں مال دیا ہے، یعنی جو مال غنیمت آیا ہے مجھے بھی اس میں سے حصہ دو۔ اللہ کے نبی نے ان کو بھی حصہ دے دیا اور کچھ بھی نہیں کہا۔ ہم میں سے کوئی ہوتا تو کتنا اس کو سلو ہے ڈانٹ پلاتا کہ پھر یہ مجال، یہ حرکت۔ تو اللہ کے نبی کی زندگی کے اندر ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ آپ نرم تھے، نرمی کو پسند فرماتے تھے۔ اسی طریقے سے ایک صفت آپ کی یہ تھی، آپ تحمل اور برداشت کا مادہ آپ کے اندر بہت زیادہ تھا، اور ایک برداشت آپ کے اندر بہت زیادہ تھی۔ کیسے بھی حالات آ جائے آپ جو ہے دوسروں کو بہت جلدی معاف فرما دیا کرتے تھے۔ بائیک کا واقعہ آپ کے سامنے ہے، جب پہاڑوں کے فرشتے آ جاتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ اگر آپ کا حکم ہو تو ہم ان دونوں پہاڑوں کو ملا دیتے ہیں، یہ ان دونوں پہاڑ کے درمیان تمام لوگ پس جائیں گے، ختم ہو جائیں گے، تباہ و برباد ہو جائیں گے۔ تو کیا کہا تھا؟ اللہم اہدی قومی فانہم لا یعلمون، اے اللہ میری قوم کو ہدایت دے، یہ جانتے نہیں ہے مجھے کہ تم ایسا نہ کرنا، ہو سکتا ہے کہ ان کی آنے والی نسلیں ایمان لے کر آئے۔ آج آپ طائف کے اندر جا کر دیکھیں کس قدر ایمان ہے، مسجد عباس کے اندر کس قدر لوگ نماز پڑھتے ہیں اور کس طریقے سے وہاں جو ہے دین کی جو ہے نشر و اشاعت پھیلی ہے کہ وہاں پر اسلام کی صدائیں بلند ہوتی ہیں۔ حضرت عبد الرحمن السدیس جو امام کعبہ ہے، سب سے بڑے امام ہے، وہ غالباً طائف کے ہی ہیں۔ تو معلوم یہ ہوا کہ اللہ کے نبی کی زندگی کے اندر ایک وصف یہ تھا کہ آپ کے اندر تحمل اور بردباری اور قوت برداشت بہت زیادہ تھی۔ تو ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ ہم بھی ہر معاملے کے اندر تحمل رکھیں، برداشت رکھیں اور اپنے عمل کے اندر استقامت رکھیں اور دوسروں کو معاف کرنا سیکھیں۔ اللہ کے نبی کی زندگی کا یہ وصف تو تھا کہ آپ بڑے بڑے قصورواروں کو جو معاف کر دیا کرتے تھے۔ جس حبشی نے اللہ کے نبی کے چچا کو حضرت حمزہ کو شہید کیا تھا، جب وہ ایمان میں داخل ہونے کے لیے آئے تو اللہ کے نبی نے درگزر فرما دیا۔ وہ ہندا جس نے اللہ کے نبی کے جو ہے چچا کے کلیجوں کو چبایا تھا، جب وہ آئی ایمان میں داخل ہوئی اللہ کے نبی نے معاف فرما دیا۔ جانی دشمنوں کو اللہ کے نبی پر جھپکتے ہی معاف فرما دیا کرتے تھے، اور ہم لوگ ہمارے دشمن ایسے نہیں ہوتے، ہم معاف کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتے۔ کیسے کیسے جان کے دشمن تھے اللہ کے نبی معاف فرما دیا کرتے تھے۔ ہم ذرا ذرا سی باتوں پر ان مزاج کے خلاف کوئی بات ہو گئی بس اب معاف کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، زندگی گزر جاتی ہے لیکن جو ہے رجوع کرنے کی توفیق نہیں ہوتی۔ تو اس لیے میرے بھائی بزرگوں دوستوں، اللہ کے نبی کی زندگی یہ ربیع الاول ہمیں یہ سبق دیتا ہے کہ ہم اللہ کے نبی کے وصف کو، ان کے اوصاف حمیدہ کو اپنی زندگی کے اندر لائیں کہ کیسے کیسے حالات کے اندر اللہ کے نبی نے حق کا دامن ہاتھ سے نہیں جانے دیا اور اعمال پر کیسے کیسے استقامت تھی کہ اللہ کے نبی کے ایک اشارے پر یہ اقتربت الساعۃ وانشق القمر کہ چاند دو ٹکڑے ہو جاتا ہے۔ اللہ کے نبی چہرہ آسمان کی طرف کرتے ہیں، مسجد قبلتین کے اندر قبلہ بدل دیا جاتا ہے۔ قرآن کہتا ہے یاسین والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین۔ جب مشرکین مکہ نے آپ کو رسول ماننے سے انکار کر دیا تو قرآن نازل ہو رہا ہے کہ اے نبی تجھے قرآن کی قسم کہ ہم نے تجھے رسول بنا کر بھیجا ہے۔ مشرکین مکہ نے آپ کو نبی ماننے سے منع کیا تو اللہ نے قرآن اتارا تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض کہ ہم نے رسولوں کو بعض کو بعض پر فضیلت عطا فرمائی ہے۔ مشرکین مکہ نے آپ کو جو ہے مجنون کہا، دیوانہ کہا۔ قرآن نازل ہوتا ہے نون والقلم وما یسطرون، قسم ہے قلم کی اور قلم سے لکھنے والوں کی، ہم تو مجنون نہیں ہے، دیوانہ نہیں ہے۔ تو میرے بھائی بزرگوں دوستوں، اللہ کے نبی کے حق میں قرآن نازل ہو رہا ہے پھر بھی آپ جو ہے کس طریقے سے اللہ کی عبادت کیا کرتے تھے کہ حتی تورمت قدماہ کہ آپ کے قدموں پر جو ہے ورم آ جایا کرتا تھا۔ اور جو ہے حضرت یوسف علیہ السلام پر جو ہے جب تہمت لگی ہے تو گواہی ایک بچے سے دلوائی گئی ہے، وشہد شاہد من اہلھا۔ حضرت مریم علیہ السلام پر تہمت لگی، قال انی عبد اللہ۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام بچے تھے، ماں کی گود کے اندر تھے تو گواہی دلوائی گئی، لیکن جب اما عائشہ پر تہمت لگی ہے سورہ نور کے 2 رکوع اللہ نازل فرماتا ہے آپ کی پاک دامنی کے اندر۔ یہ تمام چیزیں اللہ کے نبی کا مقام و مرتبہ بڑھانے کے لیے ہے۔ اس لیے میرے بھائی بزرگوں دوستوں، ہم جو ہے استقامت عقائد کے اندر ہونی چاہیے، کیسے بھی حالات آ جائیں، کچھ بھی جو ہمارے اوپر پریشانی آئے، ہم اپنے ایمان کا سودا نہ کریں، اس پر ڈٹے رہے، جمے رہے، عدل و انصاف کو فروغ دیں، اپنے معاملات کو صاف رکھیں، شرم و حیا کو اپنائیں، اور اسی طریقے سے قوت جو ہے تحمل اور برداشت اور بردباری ہمارے اندر اور درگزر معاف کرنا، یہ تمام صفت ہمارے اندر آنی چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رسول سے زیادہ نیک اعمال کی توفیق فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ۔